موبائل کا استعمال اعتکاف میں کم سے کم کریں. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، اس میں آپ کو پتہ ہے بڑی بےہودگی ہوتی ہے، لڑکیوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوتی ہیں. تو اس میں مسجد میں اگر آپ یہ لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، خوب سمجھ لیں. بہت اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کو بہت غضب آئے گا. اس سے بہتر ہے آپ اعتکاف کریں ہی نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے مہمان بن کے آئے ہوئے اور وہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، تو یہ کتنا غضب کی بات ہے. اس سے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ جب آپ شعائر اللہ کی توہین کرتے ہیں نا، تو علماء کہتے ہیں اس سے انسان کے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوگی، ایمان پہ واقع نہیں ہوگی. تو مسجدوں میں آ کے ٹک ٹاک میں لڑکیوں کو دیکھنا اور فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں، پھر آ کے وہاں اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنا اعتکاف میں آ کے، یہ سارے حرام کام چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. مسجد میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. داڑھی کا خلال کرنے اور دھونے کا حکم. انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا، نہ لوکیشن بتائیے. کون سی داڑھی میں خلال ضروری ہوتا ہے اور کون سی داڑھی کو پورا دھونا ضروری ہوتا ہے؟ دیر آر ٹو ٹائپس آف داڑھیز. ایک داڑھی وہ ہوتی ہے جو بہت ہلکی پھلکی داڑھی ہو، جس میں آپ کے جو چہرے کی اسکن نظر آ رہی ہو صاف طور پر، اور وہاں چہرے کو یعنی اندر جڑوں میں پانی پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے. تو اس داڑھی میں تو آپ کو پورے چہرہ اسی طرح پراپر دھونا پڑے گا جیسے عام لوگ چہرہ دھوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی. لیکن جو عام طور پہ لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے، گھنی داڑھی ہوتی ہے، اس میں جڑوں میں پانی پہنچانا تکلف کرنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر پوری داڑھی دھونا ضروری نہیں ہے، صرف داڑھی کا خلال کر لینا کافی ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت